السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات مکرم، اور جس خدمت کے لیے میں کھڑا ہوں، یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے، غلامان اہل بیت کا تعارف، جس کو میں مختصر انداز سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ وعظمت رسولہ، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رحمتا للعالمین ابدا ابدا کثیرا کثیرا۔ فضیلت میں آپ قبلہ حضرت مولانا مولوی سید شاہ علی اکبر حسینی قادری شتاری جمالی مدد العالیہ و دیگر علماء کرام و مہمانان گرامی قدر و سامعین و عزیز خواتین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو سنی اجتماع میں اور اللہ والوں کے آستانے میں شرکت کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ۔ عزیزان مکرم، یہ تنظیم غلامان اہل بیت 2010 جولائی 25 تاریخ کو حضرت خواجہ شاہ ٹیپو اولیاء درگاہ مسجد میں اس آستانے کے سجاد نشین قبلہ کی صدارت میں شروع کیا گیا۔ اس تنظیم کو غلامان اہل بیت نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، ہم سب اہل بیت رسول کے غلام ہیں۔ عقیدہ یہی عقیدہ ہر سنی کا ہے، کیوں نہ ہو، اس لیے اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ یہ کون ہے؟ ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ کے گھر والے سید کائنات فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے تمام عورتوں کے سردار، آپ کے شوہر فاتح خیبر شیر خدا ہمارے مولا داماد رسول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ کے اولاد فاطمہ کا لال نبی کے نور نظر سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات اہل بیت اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ ہر فرد سرداریت رکھتے ہیں، ہم ان کے امت ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے کوئی دلیل مانگیں، توجہ چاہتا ہوں، آپ اگر اس کے لیے کوئی دلیل مانگیں تو سن لیجئے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عدل کے شہنشاہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کھیل رہے تھے، دونوں میں کچھ بات ہوئی۔ غصے میں حضرت امام حسین نے کہا، انت غلام و ابو غلام، تو میرا غلام ہے، تیرا باپ میرا غلام ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ نے اپنے والد سے عمر سے شکایت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن کر ایک چمڑا اور ایک قلم لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر امام حسین کے پاس گئے۔ اگر آپ چاہتے تھے بلا سکتے تھے، بلانا گستاخی سمجھا، اس لیے کہ آپ خود حضرت عبداللہ کو ساتھ لے کر امام حسین کے پاس تشریف لائے، سلام کی
اور کہا اے حسین آپ نے عبداللہ سے انت غلام و ابو غلام کہا؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے کہا۔ فوراً آپ نے چمڑے کا ٹکڑا قلم دے کے کہا مہربانی فرما کر اس میں لکھ کر دے دیے کہ انت غلام و ابو غلام۔ امام حسین نے اس چمڑے کو لیا، لکھ کر دے دیا کہ انت غلام و ابو غلام، تو میرا غلام ہے، تیرا باپ میرا غلام ہے۔ اس کو لے کر گھر آئے اور اپنے خاص لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد، غسل دینے کے بعد کفن پہنا کر کفن کے اس چمڑے کو رکھ دینا، اس لیے کہ اگر قیامت کی نگری دو یقین ہو گیا، اس کو دکھا کر میرے آقا سے، میرے آقا مجھے بھی اس غلام کو ساتھ جنت میں لے جائیے، میں کہوں آپ ہی نے مجھے اپنے غلام ہونے کا پروانہ دیا ہے، یہ دکھا کر میں آقا کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا، اس لیے اس پر کیا کرو۔ یہ رہا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ تھا۔ آج بھی کسی کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور عقیدہ ہے تو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام سمجھے گا اور غلام مانے گا، یہی عقیدہ رکھے گا۔ بہرحال یہ تنظیم اہل بیت 2010 سے آج تک ترقی پر چل رہا ہے۔ آئیے غلامان اہل بیت کی خدمات پیش کرتا ہوں۔ اس تنظیم کا پہلی خدمت یہ ہے عقیدہ سنی عقائد کو پھیلانا اور مسلمانوں کو بدعقیدگی سے بچانا ہے۔ سب سے پہلے علماء اہل بیت کے ذریعے دفاعی امور، سوشل سروس بھی جاری ہے، جن میں قرض حسنہ اسکیم کے تحت مجبور لاچار لوگوں کو قرض کی ادائیگی کے راستے فراہم کرنا، محتاج لوگوں کو ہر جگہ قرض دینا وغیرہ وغیرہ خدمات جاری ہے۔ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ لوگوں کے لیے مفید مشورے دیتے آ رہے ہیں۔ خاندان کو کس طرح مضبوط کرنا، مسلمانوں کی شادی کے بعد پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کے مفید مشورے دینا، بیواؤں کے لیے ماہانہ وظیفہ دینا، انہیں بھی خوشحال زندگی میسر ہو، یتیموں کی مدد اور ان کی تعلیم میں ترقی کے راستے پیدا کرنا، یتیموں اور غریبوں کی شادی کرانا یا اس کی مدد کرنا، تجارت و کاروبار میں ترقی کے راستے دکھانا اور انہیں مفید مشوروں کے ذریعے آگے بڑھانا۔ اس کے علاوہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشیاں مناتے ہوئے ہر سال شہر آرکاٹ کے جیہش یعنی حکومی اسپتال میں اور آنکھ کی اسپتال میں جو زیر علاج مریضیں ہیں انہیں کو اور مدیور علم کے اندر جو عمر دراز لوگ پناہ گزین ہیں انہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور تحفہ دینا، جس میں سرکاری افسران اور سیاسی افراد ہمارے مہمان ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ یہ خدمات آج تک جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا، آمین۔ ان خدمات کے لیے امت کے اہل علم، اہل فن، ڈاکٹریں اور اہل ثروت کے زکوٰۃ اور صدقات شامل ہوتے ہیں۔ آستان عالیہ صبغۃ اللہیہ تاجپورہ شریف کے تحت 3 اہم امور کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک غلامان اہل بیت، اس کے متعلق ابھی آپ نے سنا، تحریری خدمات اور رسالہ اور کتابوں کی نشر و اشاعت ہمارا مطبع صبغۃ اللہ پبلیکیشن مصروف عمل ہے، جہاں سے بہت ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ مثلا 2011 میں آج تک اجتماع کی طرح، آج کے اجتماع کی طرح جشن میلاد النبی منا کر دین مصطفیٰ نامی کتاب شائع ہوئی۔ 2012 میں جشن میلاد النبی کے موقع پر عشق مصطفیٰ عین ایمان نامی کتاب شائع ہوئی۔ 2013 میں جشن میلاد النبی کے موقع پر میلاد النبی کے شرعی حیثیت یہ 3 کتابیں میلاد النبی کے جلسوں میں شائع ہوئی۔ 2014 میں اسی جشن میلاد النبی کو، اس جلسے کو اجتماع کی شکل دیا گیا۔ اس اجتماع میں ایمان کی حفاظت نامی کتاب شائع ہوئی۔ 2015 کے اجتماع میں عقائد اسلام کتاب شائع ہوئی۔ 2016 اجتماع میں حقیقت اعمال کتاب شائع ہوئی۔ 2017 میں
معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق کتاب شائع ہوئی۔ 2018 میں اجتماع میں حب اہل بیت بحکم قرآن کتاب شائع ہوئی۔ 2019 اجتماع میں زیارت قبور بحکم رسول کتاب شائع ہوئی۔ 2020 اجتماع میں حدیث جبرائیل کتاب شائع ہوئی۔ 2020 پر ایک اجتماع میں تقلید پر ایک نظر کتاب شائع ہوئی۔ 2020 پر دو اجتماع میں انسانیت کی تکمیل فروغ اسلام نامی کتاب شائع ہوئی۔ انشاءاللہ اس اجتماع میں صحبت اولیاء کے فوائد حاضر ذہن چاہتا ہوں۔ اس اجتماع میں صحبت اولیاء کے فوائد نامی کتاب شائع ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ اس آستانے کے بانی حضرت سید شاہ علی محمد حسین قادری ستاری صبغت اللہ سرکار کے 300 سید شاہ علی محمد حسین قادری ستاری صبغت اللہ سرکار کے 300 سالہ سندر شریف میں یہ کتاب بے مثل نوری گھرانہ شائع کیا گیا۔ اسی طرح اب تک 14 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ غلامان اہل بیت کی طرف سے میلاد النبی جلسے جلوس مناتے ہیں۔ جشن غوث الورا اسی آستانے میں چلتا آ رہا ہے، اور رجب میں یوم ہند الولی کے نام سے چھٹی کے فاتحہ اور شاندار سماقانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کرونا کی سخت بیماری کے موقع پر جو سخت لاک ڈاؤن ہو گیا، اس وقت غریبوں کو، اماموں کو ریشن کا تحفہ تقریباً 600 لوگوں کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ 2018 میں اجتماع میں شہر آرکاٹ کے 25 سال امامت کی خدمت کیے ہیں ایسے ائمہ کرام کو بطور یادگار شیلڈ اور تحفہ دیا گیا۔ یہ ساری خدمت کے علاوہ کچھ خدمات سجاد نشین قبلہ خفیہ طور پر کر رہے ہیں۔ یہ ساری خدمات اس آستانے صبغت اللہ کے سجاد نشین مولانا مولوی قبلہ سید شاہ علی اکبر حسینی قادری ستاری جمالی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں آپ کے مشورے پر ترقی پر چل رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس کام میں اخلاص ہو اس پر بزرگوں کی دعا ہوتی ہے۔ جس کام میں اخلاص ہو اس کام پر بزرگوں کی دعا ہوتی ہے۔ جس کام میں ریاکاری ہو اس پر شیطان کی دعا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اس غلامان اہل بیت تنظیم کو تا قیامت جاری رکھیں، اور جیسے مخلوق خدا کی جس سے مخلوق خدا کو فیض پہنچتا رہیں۔ 2 سال پہلے اجتماع میں ایک اعلان ہوا، سنی مدرسہ شروع ہونے والا ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے، بزرگوں کی دعا سے دارالعلوم صبغت اللہ 11 اکتوبر 2020 پر ایک بروز پیر صبح حضرت مولانا مولوی قبلہ سید نیاز احمد جمالی شاہ دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا مولوی سی پی یوسف جمالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان مقدس ہستیوں کے ہاتھ سے سجاد نشین قبلہ کی صدارت میں افتتاح ہوا۔ خدا کے فضل سے آج 30 طلباء اور 3 اساتذہ کے زیر خدمت ہے۔ اس کے ناظم حضرت مولانا مولوی حافظ عبدالعلماء مفتی کے نواز شریف صاحب جمالی، آپ اس کی نظامت کا ناظم ہیں، اس کے آپ کے زیر نگاری چل رہا ہے۔ طلباء کو ہر طرح کی سہولتیں اور ہر طرح کا انتظام بھی بھرپور کیا گیا ہے، آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تنظیم غلامان اہل بیت اور دارالعلوم صبغت اللہ تا قیامت جاری رہے اور ترقی کرتا رہے۔ ان تنظیم یعنی غلامان اہل بیت اور دارالعلوم صبغت اللہ آستانِ صبغت اللہ کی بزرگوں کے سائے میں ہے اور یہ قائم و دائم رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ سجاد قبلہ کو صحت عافیت عطا فرمائے، عمر کی درازی عطا فرمائے، خانقاہ کی سلامتی عطا فرمائے، سجاد نشین قبلہ سے بھی اور آپ کے خانقاہ سے بھی لوگ مستفید فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اس آستانے میں ہر ماہ کسی نہ کسی بزرگوں کی سندر شریف ہو رہا ہے، بالخصوص ماہ شوال 24 میں زندہ سندل کے نام سے کثیر تعداد میں لوگوں کے ساتھ یہ سندل کی کارروائی چل رہی ہے، جس میں سجاد نشین قبلہ کے سر پر سندل چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ ربیع ال7 تاریخ کو حضرت سید شاہ علی محمد حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تاشپورہ ہیں، جن کا سندل بھی عظیم الشان طریقے پر چل رہا ہے، اسی دن بعد نماز ظہر سے عصر تک آثار مبارکہ کی زیارت کرائی جاتی ہے۔
جس میں آقا علیہ السلام اور خلفائے راشدین، سید کائنات امام حسنین کریمین اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگوں کی آثار اور قدم رسول، ان تمام آثار کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ ناقص گفتگو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں کے کسی سندل میں سندل کا اشتہار یا نوٹس وغیرہ کا نہ چھپتا ہے، نہ بانٹتے ہیں، نہ اعلان کرتے ہیں۔ ایک روحانی کشش ایسی ہے کہ لوگ ہزاروں سے بغیر اعلان کے، بغیر اشتہار کے، بغیر نوٹس کے جمع ہو جاتے ہیں، آ ہی جاتے ہیں۔ یہ آپ کی کرامت ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو تا قیامت قائم رکھے۔ یہی بات پیش کرتے ہوئے میں اپنا بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہاں کے اس آستانے کے زیر سائے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس تنظیم کو قیامت تک قائم رکھے اور اس سے فیض حاصل فرمائیں۔ آخری بات، اتنی تو بات خدمات اہل بیت نے آپ نے سنا، اب چند شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کے اشعار چند پیش کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے لیے سبق آزمودہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں اور جتنی گفتگو ہوئی آپ اس کو بھول جائیں، لیکن جو بات اب کہنے والا ہوں اس کو یاد رکھیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے یہ کون سا مہینہ ہے، کسی کافر نے جو پوچھا ہے یہ کون سا مہینہ ہے، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹھی کتاب جو پوچھا، میری الماری میں گرد سے اٹھی کتاب جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سعد علی اقبال اس نے، یہ سن کر چپ سعد علی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ تو لہذا ہمارے حال کو، ہمارے آج کے مسلمانوں کے ہمارے حال کو علامہ اقبال نے 80 سال پہلے ہی بتا چکے۔ اب آئیے کچھ اور اشعار پیش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کل مذہب پوچھ کر بخش دی جان میری، کل مذہب پوچھ کر بخش دی جان میری، آج فرقہ پوچھ کر اس نے جان لے لی میری۔ کل مذہب پوچھ کر جان بخش دی تھی جان میری، آج فرقہ پوچھ کر اس نے جان لے لی میری۔ مت کرو رفع الیدین پر اتنی بحث مسلمانوں، آج تو بحث چلتا ہے ہاتھ اٹھانا کیا نہیں اٹھانا، ہاتھ سینے پر باندھنا یا پیٹ پر باندھنا یا ناک پہ باندھنا، اس پر بحثیں ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں 80 سال پہلے علامہ اقبال نے، مت کرو رفع الیدین پر اتنی بحث مسلمانوں، نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں، نماز ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں۔ تم ہاتھ باندھنے ہاتھ چھوڑنے پر بحث میں لگے رہو، تم ہاتھ باندھنے ہاتھ چھوڑنے پر بحث میں لگے رہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے سازش میں لگے رہے، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کے سازش میں لگے۔ زندگی کے فریب ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے، زندگی کے فریب نے ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے، ہمارے جنت کے سردار نے تیروں کے برسات میں بھی نماز قضا نہ کی۔ ہمارے امام حسین کربلا کا واقعہ پیش کرتے ہیں، ہمارے جنت کے سردار نے تیروں کے بارش میں بھی نماز قضا نہیں کی۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، خالی سجدوں میں دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس میرا فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں
بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہے رب سے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہے رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کہہ دے، تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کہہ دے، تو جھکتا کہیں ہے سوچتا کہیں ہے، تو جھکتا کہیں سوچتا کہیں۔ کون ہے آج وہ سجدہ کرنے والا جس میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، رسول کی محبت میں فنا کر دے؟ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، یہ توجہ چاہوں گا۔ کوئی جنت کا طالب ہے، کوئی غم سے پریشان۔ ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے جن سجدوں کا نشان؟ کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے جن سجدوں کا نشان؟ کوئی ایسا سجدہ کر بھی جو چھوڑ جائے زمین پر نشان۔ بزرگوں نے نشان چھوڑ کے گئی ہے۔ آج بھی اس مسجد کے اندر ہمارے سر فرمایا کہ مسجد کے اندر ٹائلس ڈال دیں، تو باہر ڈال دیں، اندر بھی ٹائلس ڈال دیں۔ بار بار ہم اس یہ کہتے ہیں کہ اندر بزرگان نے جو نماز پڑھی ہے ان کے قدموں کے نشان اب بھی باقی ہیں، سجدوں کے نشان باقی ہیں۔ تو یہ مصرع مجھے یاد آ گیا۔ تو کہتے ہیں کیا ہوا تیرے ماتھے پر ہے جن سجدوں کا نشان؟ کوئی ایسا سجدہ بھی کر لے جو چھوڑ جائے زمین پر نشان۔ اللہ اکبر۔ دے دی اذان مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دے دی اذان مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لکھ دیا ہے باہر تخت پر اندر نہ آئے فلاح اور فلاح۔ یہ آج کے مسجدوں کا حال ہے، آج کے مسجدوں کا حال ہے۔ دے دی اذان مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لکھ دیا باہر تختے پر اندر نہ آئے فلاح اور فلاح۔ خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر، آخری مثال۔ خوف ہوتا ہے شیطان کو بھی آج کے مسلمان کو دیکھ کر، نماز بھی پڑھتا ہے بھی مسجد کا نام دے کر، نماز پڑھتا ہے بھی مسجد کا نام دے کر۔ پیارے گرامی، کوئی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں اور اس مقرر تقریر جو ہے اردو زبان کی ہونے والی ہے۔